ہستی مٹائی خون بہایا حسین نے، ہستی مٹائی خون بہایا حسین نے، گلزار مصطفیٰ کو سجایا حسین نے، گلزار مصطفیٰ کو سجایا حسین نے، اور امت تھی گنہگار نانا کی اس لیے، امت تھی گنہگار نانا کی اس لیے، اپنے سر کو سجدے میں کٹایا حسین نے، اپنے سر کو سجدے میں کٹایا حسین نے، اور سجدے میں سر کو دے دیا اف تک نہ کہا، سجدے میں سر کو دے دیا اف تک نہ کہا، بچپن کا ایسا وعدہ نبھایا حسین نے، بچپن کا ایسا وعدہ نبھایا حسین نے، اور جنت ہے کس طرف دوزخ ہے کس طرف، جنت ہے کس طرف دوزخ ہے کس طرف، نقشے کو کربلا میں بتایا حسین نے، نقشے کو کربلا میں بتایا حسین نے۔ میرے عزیزو، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قافلہ میدان کرب و بلا میں ہے، یزید کی طرف سے حکم نامے آ رہے ہیں کہ امام حسین سے کہو کہ میری بیعت کو قبول کر لیں۔ میرے عزیزو، 9 محرم الحرام کو عمر سعد نے حضرت امام حسین سے میدان کرب و بلا میں کہا کہ اے حسین، یزید کی بیعت کو قبول کر لیجئے، یزید کی بیعت کو قبول کر لیجئے، یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیجئے۔ تو حضرت امام حسین کہتے ہیں کہ اے عمر سعد، کچھ بھی ہو جائے میں یزید کی بیعت کو قبول نہیں کر سکتا، کچھ بھی ہو جائے میں یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دے سکتا۔ تو عمر سعد نے کہا کہ اے حسین، یزید کا حکم یہ ہے کہ اگر تم یزید کی بیعت کو قبول کرتے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر ہم تم سے جنگ کریں گے۔ تو حضرت امام حسین نے کہا اگر ہم سے جنگ ہی کرنا چاہتے ہو، اگر ہم سے لڑائی کرنا چاہتے ہو تو کل 10 تاریخ ہے، کل ہم سے پھر تم لڑائی کر لینا۔ میرے عزیزو، عمر سعد اس بات پر راضی ہو گیا، ٹھیک ہے ہم تم سے کل جنگ کریں گے اگر آپ یزید کی بیعت کو قبول نہیں کر رہے ہیں۔ یزیدیوں نے سوچا، عمر سعد نے سوچا کہ ایک دن اور ہو جائے گا تو ان کی پیاس اور زیادہ بڑھ جائے گی، کیونکہ میرے عزیزو 2 محرم الحرام کو حضرت امام حسین پر پانی بند کر دیا گیا، نہر فرات پر پہرا لگا دیا گیا، حضرت امام حسین کے خیموں میں پانی کی ایک بوند بھی نہر فرات کی نہیں جا رہی ہے، کیونکہ نہر فرات پر پہرا لگا ہوا ہے۔ حضرت امام حسین نے کہا کہ اگر جنگ ہی کرنا چاہتے ہو تو کل 10 تاریخ ہے، ہم سے جنگ کر لینا۔ میرے عزیزو، یزیدیوں نے سوچا کہ ٹھیک ہے ایک دن اور بڑھ جائے گا تو ان کی پیاس اور زیادہ بڑھ جائے گی، انہیں شدت کی پیاس لگے گی تو پھر ہم سے جنگ نہیں کر پائیں گے، پھر ہم سے لڑ نہیں پائیں گے۔ میرے عزیزو، ایک بات کو اور آپ اپنے ذہن میں نوٹ کر لیجئے، یہ مت سوچئے آپ کے حسین کے اوپر پانی بند کر دیا گیا تو حضرت امام حسین مجبور تھے، نہیں، حضرت امام حسین مجبور نہیں تھے۔ حضرت امام حسین چاہتے تو نہر فرات آپ کے قدموں میں چل کر کے آ جاتا، لیکن حضرت امام حسین کو وہاں کرامت دکھانے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ حضرت امام حسین نے وہاں اپنی استقامت دکھا کر دین کی حفاظت کی ہے، استقامت کے ذریعے آپ نے دین کو بچایا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، ایک ہوتی ہے کرامت، ایک ہوتی ہے استقامت۔ کہیں پر کرامت دکھا کر دین پھیلایا جاتا ہے اور کہیں پر استقامت دکھا کر دین بچایا جاتا ہے۔ تو میدان کرب و بلا میں کرامت دکھانے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ کرامت وہاں دکھائی جاتی ہے جہاں سب کافر ہوں، جہاں کلمہ پڑھنے والے نہ ہوں۔ لیکن میرے عزیزو، میدان کرب و بلا میں یزیدی کافی نہیں تھے، بلکہ یزیدی سب نبی کا کلمہ پڑھنے والے، بلکہ سب کے سب نبی کے امتی تھے، اس لیے انہیں کرامت دکھانے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ وہاں استقامت کے ذریعے دین بچ رہا تھا۔ تو حضرت امام حسین نے استقامت دکھائی، یعنی اپنی جان کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کی، اپنے خاندان کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کی، اپنے خاندان کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے آپ نے اس دین کی حفاظت کی ہے۔ کیونکہ میرے عزیزو، حضرت امام حسین پانی کے لیے نہیں ترسے، کیونکہ میرے عزیزو، حضرت امام حسین کی شان تو یہ ہے کہ اگر اشارہ کر دیتے تو نہر فرات آپ کے قدموں میں چل کے آ جاتا۔ ارے یہ تو حضرت امام حسین کی شان ہے، آپ اجمیر کی دھرتی پہ آئیے، حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ اولاد رسول ہیں،
ख्वाजा गरीब नवाज रदियल्लाहु ताला अन्हु हजरत इमाम हुसैन की औलाद में से हैं। हजरत इमाम हुसैन के औलाद के औलाद, औलाद की औलाद, बेटे के बेटे, बेटे के बेटे। मेरे अजीजों, उनकी शान ये है, जब अजमेर की धरती पर आए ख्वाजा गरीब नवाज, जब आपने दीन का काम करना शुरू किया तो मेरे अजीजों, पृथ्वीराज चौहान ने ये ऐलान करा दिया कि इन फकीरों को पानी न दिया जाए, यानी ख्वाजा गरीब नवाज और आपके मुरीदीन पर पानी बंद कर दिया गया। मेरे अजीजों, अना सागर पर पहरा लगा दिया गया कि इन फकीर को पानी का एक घूंट भी न दिया जाए। लेकिन मेरे अजीजों, आपने सबने सुना होगा ख्वाजा गरीब नवाज की शान कि जैसे ही अना सागर पर पहरा लगाया गया, पानी उन पर बंद किया गया, तो मेरे ख्वाजा ने एक इशारा किया। एक इशारे पर आपने पूरे अने सागर को अपने छोटे सारे कासे में बुला लिया। मेरे अजीजों, देखिए, जब ख्वाजा गरीब नवाज की ये शान है कि ख्वाजा गरीब नवाज अना सागर को जब अपने छोटे सारे प्याले में बुला सकते हैं, तो मेरे अजीजों, हुसैन पाक की शान क्या होगी, इमाम हुसैन का मकाम क्या होगा, इमाम हुसैन की अजमत क्या होगी। अरे जब ख्वाजा गरीब नवाज उनके बेटे के बेटे, बेटे के बेटे हैं, अरे जब वो अना सागर को अपने छोटे सारे कासे में ले सकते हैं, तो मेरे अजीजों, हुसैन पाक अगर इशारा कर देते तो पूरा नहरे फुरात आपके कदमों में आ जाता, नहरे फुरात आपके कदमों में चल करके आ जाता। जब ख्वाजा गरीब नवाज की शान ये है, तो मेरे अजीजों, उनके बाबा की शान क्या होगी, इमाम हुसैन का मकाम क्या होगा। जब उनके गदा भरते हैं शाहाना जमाना की झोली, अरे मोहताज का ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। तो मेरे अजीजों, वहां करामत दिखाने की जरूरत नहीं थी, और हजरत इमाम हुसैन पाक ने करामत दिखाई भी हैं बहुत। कई करामतें आपने मैदान करबला में दिखाई, लेकिन आपने पानी को अपने पास नहीं बुलाया, क्योंकि मेरे अजीजों, वहां इस्तिकामत दिखाकर दीन बच रहा था। वहां अपनी जान की कुर्बानी देकर ही इस दीन की हिफाजत हो रही थी। मेरे अजीजों, हजरत इमाम हुसैन पाक ने कहा कि अगर हमसे जंग करना है तुमको, तो फिर कल 10 तारीख है, 10 मुहर्रमुल हराम है, हमसे जंग कर लेना। मेरे जब वो 10वीं रात आई तो हजरत इमाम हुसैन ने अपने तमाम रुफका को इकट्ठा किया, आपने तमाम अपने साथियों को जमा किया, और जमा करने के बाद हजरत इमाम अली मकाम हजरत इमाम हुसैन पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने तमाम साथियों को जमा किया, और जमा करने के बाद इमाम हुसैन कहते हैं कि ऐ मेरे साथियों, ऐ मेरे रुफका, ऐ मेरे मानने वालों, मैं तुम्हारी मोहब्बत का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा, मदीने में मेरे साथ रहे, मक्के में मेरे साथ रहे, कूफा तक का सफर तुमने मेरे साथ किया, तुम मेरे साथ रहे। मैं तुम्हारी इस मोहब्बत का बड़ा शुक्रगुजार हूं, और तुम्हारी इस मोहब्बत की एक तारीख लिखी जाएगी, तुम्हारी इस मोहब्बत की वफादारी की तारीख लिखी जाएगी कि वाकई में हुसैन से ऐसे मोहब्बत करने वाले के हुसैन का साथ नहीं छोड़ा। इसलिए मेरे दोस्तों, मैं तुमसे बड़ा खुश हूं, मैं तुमसे बड़ा राजी हूं। अब मैं तुम्हें इजाजत देता हूं, क्योंकि यजीद मेरी बैत चाहते हैं, यजीद मेरे खून के प्यासे हैं, यजीद मुझसे लड़ना चाहते हैं, यजीद मुझसे जंग करना चाहते हैं। मैं बखुशी तुम्हें इजाजत दे रहा हूं। रात की तारीकी है, तुम जहां जाना चाहते हो चले जाओ, अपने घर जाना चाहते हो चले जाओ, अपने बाल बच्चों में जाना चाहते हो चले जाओ, मैं तुम्हें बखुशी इजाजत दे रहा हूं। लेकिन मेरे अजीजों, इमाम हुसैन पाक के तमाम साथियों ने कहा, हुजूर, अगर हम आपको छोड़ के चले गए तो आने वाले लोग क्या कहेंगे कि हुसैन पाक को अकेला छोड़ करके मैदान करबला में आ गए। और नाना जान भी, आपके नाना जान हमसे अगर सवाल करेंगे कि तुमने मेरे हुसैन को अकेला छोड़ा था मैदान करबला में, तो हम क्या जवाब देंगे। इसलिए या इमाम अली मकाम, कुछ भी हो जाए, हम भी आपके साथ में अपनी गर्दन कटाने के लिए तैयार हैं, हम भी आपके साथ में अपनी कुर्बानियां पेश करने के लिए तैयार हैं। जिसमें आपकी रजा है उसमें हमारी रजा है। जब आप अल्लाह की बारगाह में अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, तो हम भी अपनी कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में देने के लिए तैयार हैं। तो फिर आपने अल्लाह का शुक्र अदा किया। रात की तारीकी है, आपने अल्लाह का शुक्र अदा किया और अल्लाह की बारगाह में दुआ करी कि ए रब्बे कदीर, ये इतना बड़ा इम्तिहान है,
اے رب قدیر میں دین کی حفاظت کے لیے یہاں آیا ہوں، اے پروردگار عالم تو مجھے اس امتحان میں کامیابی عطا فرما، میرے تمام ساتھیوں کو اللہ کامیابی عطا فرما۔ میرے عزیزو، حضرت امام حسین پاک دعا کر رہے ہیں، دعا کرتے کرتے آپ کی آنکھ لگ گئی، جیسے آپ کی آنکھ لگی تو میرے عزیزو زیارت ہو گئی نبی کریم کی، یعنی نانا جان سے ملاقات ہو گئی۔ نانا جان دعا کر رہے ہیں، امام حسین پاک کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں کیا دیکھا، نانا جان دعا کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اے رب قدیر میرے نواسے حسین کو اس امتحان میں کامیابی عطا فرما، اے رب قدیر میرے حسین کو صبر عطا فرما، اور اس صبر پر مولا میرے حسین کو اجر عطا فرما۔ میرے عزیزو یہ شان ہے امام حسین پاک کی۔ اب میرے عزیزو رات کی تاریکی ہے، 10 محرم الحرام کا دن آنے والا ہے، رات کی تاریکی ہے۔ امام حسین پاک نے اپنے بیٹے حضرت علی اکبر کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد کہا کہ بیٹا صبح جنگ کرنی ہے ہمیں، اب جاؤ، جانے کے بعد میدان کربلا میں دیکھ کر کے آؤ کہ وہ میدان کیسا ہے، اس کے حالات کیسے ہیں، میدان کے اندر کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو ہمیں تکلیف پہنچا دے، دیکھ کر کے آؤ میدان کیسا ہے۔ کیونکہ میرے عزیزو جب جنگ کی جاتی تھی تو میدان کا نظارہ کیا جاتا تھا۔ میرے عزیزو حضرت علی اکبر آپ کے بڑے بیٹے آتے ہیں میدان کربلا میں اور میدان کربلا کا جائزہ لیتے ہیں۔ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ میدان کربلا خالی پڑا ہے، لیکن نہر فرات پر پہرا لگا ہوا ہے۔ ابن سعد نے پہرا لگوا دیا، یزیدی سارے کے سارے نہر فرات پر پہرا لگا کر کے کھڑے ہیں۔ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ خالی میدان پڑا ہے، لیکن ایک میدان میں ایک خاتون، برقع پوش خاتون اپنے ہاتھ سے، اپنے کپڑے سے اس جگہ کو صاف کر رہی ہے اور اپنے ہاتھ سے کنکریاں چن رہی ہے۔ میرے عزیزو یہ دیکھ کر حضرت علی اکبر واپس آ گئے۔ آنے کے بعد حضرت امام حسین پاک کہتے ہیں بیٹا بتاؤ کیسا حال ہے وہاں کا؟ تو علی اکبر کہتے ہیں کہ میرے بابا جان میدان بالکل خالی پڑا ہے، نہر فرات پر پہرا لگا ہوا ہے، لیکن میں نے ایک واقعہ عجیب دیکھا، وہ یہ دیکھا کہ پورا میدان خالی پڑا ہے لیکن ایک برقع پوش خاتون اپنے ہاتھوں سے کنکریاں اٹھا کر چن رہی ہے۔ میں یہ دیکھ کر کے حیران ہو گئی، یہ خاتون کون ہے، رات کی تاریکی میں یہاں کیا کر رہی ہے؟ تو حضرت امام حسین پاک نے اتنا سنا تو میرے عزیزو آپ کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ حضرت علی اکبر کہتے ہیں بابا کیا ہو گیا؟ کیا میں نے کوئی آپ کی شان میں گستاخی کر دی یا میری وجہ سے آپ کو کوئی تکلیف پہنچی ہے؟ آپ رونے کیوں لگے؟ آپ کی آنکھ میں آنسو کیوں آ گئے؟ تو حضرت امام حسین کہتے بیٹا تمہاری بات سے کوئی تکلیف نہیں ہے، تمہاری بات سے مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوئی ہے۔ بیٹا جس خاتون کو تم دیکھ کر کے آئے ہو میدان کربلا میں، وہ خاتون کوئی عام خاتون نہیں بلکہ میری ماں فاطمہ الزہرا تھی، اور وہ اپنے ہاتھوں سے کنکریاں اس لیے چن رہی تھی کیونکہ میری والدہ کو معلوم ہے کہ یہی وہ میدان ہے جہاں میرا حسین شہید کیا جائے گا، یہی وہ میدان ہے جہاں علی اکبر شہید کیا جائے گا، یہی وہ میدان ہے جہاں علی اصغر شہید کیا جائے گا، یہی وہ میدان ہے جہاں قاسم کی جوانی لوٹی جائے گی، یہی وہ میدان ہے جہاں عباس کے بازو قلم کیے جائیں گے، یہی وہ میدان ہے جہاں چھوٹے اونو محمد کو شہید کیا جائے گا۔ اس لیے میری ماں اپنے ہاتھوں سے اس میدان کو صاف اس لیے کر رہی ہے کہ میرا بیٹا حسین جب شہید ہو کر زمین پر آئے گا تو کہیں ایسا نہ ہو میرے بیٹے کو کنکری نہ چبھ جائیں، میرے بیٹے کو پریشانی نہ ہو جائے، اس لیے میری ماں اس میدان کو صاف کر رہی تھی، اور وہ خاتون کوئی عام خاتون نہیں بلکہ میری ماں فاطمہ الزہرا تھی۔